اور دوسرے والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، فبشرهم بعذاب علیم، خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم، اس دن، یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ داغا جائے گا ان کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا۔ ددسر دد مہران دا بشی لڑم ماران، ددسر دد مہران دا بشی لڑم ماران، یہ سونا اور چاندی اور یاقوت و مرجان یا اژدہا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فتقوا بها جباہم، اور داغا جائے گا اس سے ان کے پیشانیاں۔ جب مالدار آدمی سے آپ کہے پیسے چاہیے تو ادھر دیکھو کیا کہتے ہیں، جی پیشانی چڑھا لی، تو پہلے تو اس کو داغو، وجنوبہم، پھر کروٹ آپ سے توجہ ہٹائی، تو یہ کروٹوں کو بھی داغو، پھر پیٹ کر کے بچ جا رہا ہو، وظہورہم، اور ان کی پشتیں، یہ مال کی وجہ سے جو نخرہ پیدا ہوا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ تم نے اپنے لیے رکھا تھا، اب چکھو نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ مال جمع کرنا خطرناک بات ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا مال ہمیشہ رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، مال خرچ کر لو، مدرسے بناؤ، مسجدیں بنواؤ، طلباء اور علماء کے دین میں مدد کر لو۔ مال جمع کرنا سود مند نہیں ہے۔ جیسے کھانا آپ نے پکایا اور جمع کر لیا، کسی کو نہیں کھلایا، تو نتیجہ کیا ہے؟ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کھانا پکانے سے پہلے لوگ مہمانوں کا انتظام کرتے ہیں، عقل مند لوگ۔ وہ حریری نے کہا ہے کہ لا ينفعك الا اذا فرك فرار الابق، پیسہ تو فائدہ نہیں دے گا جب تک خرچ نہ ہو جائے۔ 100 روپے کا نوٹ ہے اور آپ کو سردی لگ رہی ہے، بھئی 20 روپے 30 روپے کا دودھ پتی پی لو، ابھی ابھی گرم ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ گرم گرم کباب کھا لو، گرم گرم حلوہ کھا لو، خیال کرو قرآن پہ کہی لو، آپ نہ گرے لڑے جڑے گا بھائی۔ آئی سمجھ، توبہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہاں گلشن میں ایک بہت مالدار آدمی تھا، لیکن کپڑے پٹھے پرانے پہنتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا حضرت کئی صحیح جوڑا سلواؤ، کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کو بہت مالدار نظر آیا، تو میں نے کہا میں سلواتا ہوں آپ کے لیے، تو کہا ہاں مجھے زکوٰۃ کھانے والا سمجھتے ہیں۔ وہ مر گیا، بیٹے یہاں تربیت پا چکے تھے اور زبردست خرچہ کر رہے تھے، تو مجھے پرچی لکھتے تھے کہ وہ جو ہمارا چوکیدار مرا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ باپ کو کہتے وہ مالک تھوڑا ہی تھا۔ بتایا کہ ایک دن ہم نے کہیں سے مرغی لا کے پکائی تھی، 6 مہینے تک گھر میں ناراض رہا، خرچہ کیوں کیا؟ اور جب وہ مر گیا تو اس کے 9 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھی، ہر ایک بیٹے کے حصے میں 50 لاکھ آئے، ایک ایک بیٹے کے، اور بیٹی کے دائرے 25 لاکھ۔ لیکن اس نے 1960 میں حج کیا تھا، 1960 میں جو حج ہوا ہے وہ 600 روپے کا حج تھا، 600 روپے کا۔ 1971 میں مولانا عبدالحنان نے کیا ہے تیسرا حج، اور وہ 1300 کا ہے میری یادداشت میں۔ تو اس حج سے جو وہ احرام لایا تھا، ان احراموں کو درجے سے سلوایا تھا، اور کہا کہ اس میں دفن ہو جاؤ تاکہ کفن کے لیے کپڑا نہ خریدنا پڑے۔ توبہ، یہ ایک مرض ہے جو مال والوں کو لگتا ہے، اور مال جب بڑھ جائے اور مصرف نہ ہو تو وہ فقہا کہتے ہیں وہ مال ممرض، وہ بیماری پیدا کرے گا، وہ دل پر حملہ کرے گا۔